السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم مرثیہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا جو ہے اس کی اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہ مرثیہ جو ہے یہ مرزا سلامت علی دوبیر نے لکھا ہے۔ تو یہی مرثیہ جو ہے اس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ تو مرثیہ یوں ہے: ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنی لے ادو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ یہاں تک جو ہے یہ پہلا بند ہے۔ یہاں تک اس پہلے بند میں جو شعر آ جاتے ہیں تو اس میں پہلے بند میں چونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ 6 مصرے آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک 6 مصرے آ گئے۔ تو یہ پہلا بند ہے اور اس پہلے بند کی ہم تشریح کریں گے، یعنی ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بگر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنی لے ادو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ تو پہلے بند میں چونکہ یہ جو مرثیہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جو یزیدی فوج کے خلاف، یزید کے خلاف جو جنگ لڑی اور وہ جنگ مشہور ہو گئی کربلا سے۔ تو وہ جو کربلا بنیادی طور سے عراق میں ہے، شہر ہے، اور اس کربلا کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، چونکہ یہ جنگ جو تھی ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سچے تھے، اور دوسری طرف یزیدی فوج جو باطل تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان جو یہ جنگ جاری تھی، یہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ جنگ جو تھی یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے وہی اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ اسی جنگ کا ماجرا جو ہے یہاں پہ عکس کیا گیا ہے۔ تو اسی جنگ کا ایک پہلو یہاں پہ جو ہے اس مرثیے کے ذریعے جو ہے مرزا سلامت علی دوبیر نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو پہلا بند ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ جو فوج ہے یعنی جنگ کربلا کے نام سے یہ مشہور ہوئی ہے یہ جنگ، تو اس جنگ کربلا میں یزید بدبخت نے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ دریائے فرات چونکہ اس کربلا کے بغل میں سے گزرتا ہوا ایک دریا ہے، اس پر جو ہے یزید نے اپنے پہرے بٹھا دیے تھے، اپنے فوجی تعینات کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ تو چونکہ جنگ ہونے جا رہی تھی تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اپنے عیال کے ہمراہ، وہ فوج کے ہمراہ وہاں پہ پہنچے تھے کربلا میں، تو جو پانی وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ یزید نے اس پہ پہرا بٹھا دیا تھا، یعنی یزید نے اس پانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ صحرا کی گرمی کی شدت سے بڑھتی ہوئی پیاس کو برداشت کرنا بڑوں کے لیے مشکل تھا ہی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر تو پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔
جب آپ دیکھتے ہیں کہ صحرا جو ہوتا ہے یعنی جو ریگستانی علاقہ ہوتا ہے اس میں کہیں بھی آپ کو پانی نہیں ملے گا، تو پانی کا واحد جو ذریعہ تھا وہاں پہ جو دریائے فرات تھا وہی اس جگہ پہ پانی کا واحد ذریعہ تھا، تو اس کو یزیدی فوج نے اپنے فوج کا محاصرہ کر کے اس دریائے فرات کو بند کر دیا تھا، چونکہ اب پانی وہاں سے لانا مشکل تھا۔ جب پانی لانا مشکل تھا ادھر سے شدت کی گرمی تھی، شدت کی گرمی سے جو ہے لوگ بڑی مشکل سے جو ہے پیاس برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اب تو بڑے پیاس برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو بڑوں کے بارے میں تو ایک بات تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے بچے تھے جو کافی چھوٹے تھے، ان کا نام تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، وہ بھی جو ہے کافی شدت کی پیاس محسوس کر رہے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس یزیدی فوج کے پاس جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مجبور ہو کر اپنے لیے نہیں بلکہ اس چھوٹے بچے کی حالت جو ہے اس کو دیکھ کر وہ مجبور ہوئے، اور مجبور ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو گود میں لے کر یزید کی فوج کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان سے اس معصوم 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگے۔ لیکن جاتے جاتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ میں چلا تو ہوں لیکن ان دشمنوں سے کیا کہوں گا، نہ مجھے مانگنا آتا ہے اور نہیں التجا کرنا، میں نے تو کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ بچپن میں اکثر جب ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو نمازوں پہ بھی یہ ان کے کندھوں پر ہوتے تھے، اور وہ نماز میں جو ہے سجدے لمبے کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اتنی محبت لاڑ اور پیار سے ان کو پالا گیا تھا، تو اب ان حضرات کو کیسے التجا کرنی آتی، ان کو تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی گئی تھی، تو یہ جو تھے ان کو اب جو ہے التجا کرنی یا کسی سے کوئی چیز مانگنی آتی ہی نہیں تھی، تو اب یہ کیسے کسی کو التجا کر دے کہ ہمارے لیے آپ یہ چیزیں کریں یا وہ چیزیں کریں، تو یہ جو ہے ان کو التجا کرنے کی بالکل ان کو التجا کرنی ہی نہیں آتی تھی، لیکن اس بچے کی حالت کو دیکھ کر یہ مجبور ہو گئے، اب سوچ رہے ہیں کہ اگر اس بچے کی خاطر میں ان سے منت بھی کروں گا تو کیا وہ پانی دیں گے، تو اب حضرت امام حسین نے جب اس بچے کو اٹھایا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر لے چلے یزیدی فوج کی جانب، اب رستے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس بچے کی خاطر میں ان سے منت بھی کروں گا تو وہ کیا مجھے پانی اس بچے کے لیے دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی داؤ پر لگ جائے اور پیاسے اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بھی نہ بجھ پائے، کیونکہ جن سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں وہ بدبخت لوگ شاید میری التجا نہ مانے، تو اب راستے میں ہی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں گا میں علی اصغر کے لیے پانی کی التجا کروں گا، لیکن کیا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک تو علی اصغر کو پانی نہ دیا تو دوسری طرف سے جو میری عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ یہ وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ شاید وہ میری التجا نہ مانے، تو دوسرا بند جو ہے یہاں پہ دوسرے بند میں کیا کہتے ہیں کہ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پے شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، تو دوسرا بند شروع کرنے سے پہلے کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بند میں کچھ الفاظ ہے، جیسے پہلے ہی بند میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو پہلا بند ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہے سبت مصطفیٰ، یہاں پہ تو یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو
یہ صبت مصطفیٰ ہے یہاں پہ. تو یہ جو صبت مصطفیٰ ہے، صبت مصطفیٰ کے معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا. جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے صاحب زادے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت امام حسین جو تھے یہ پوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صبت مصطفیٰ کا مطلب وہی ہوتا ہے. تو دوسرا یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے کہ پانی کے واسطے سن، یہاں پہ ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب ہے ادو، جو یہاں پہ ہے. تو ادو کے مطلب ہوتے ہیں دشمن. ادو کا مطلب ہوتا ہے دشمن. تو اب ہم جو ہے شروع کریں گے یہاں پہ جو ہے دوسرا بند. تو پہلے بند کی تشریح ہم کر چکے ہیں، تو دوسرا بند شروع کریں گے. پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے. چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں. آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں. تو یہ جو دوسرا بند ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو دوسرا بند ہے، یہ دوسرا بند یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے، اور یہ جو دوسرا بند ہے ختم ہوتا ہے یہ یہاں پہ. تو یہ بھی 6 اشعار ہیں. تو اس ہیں پہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ، تو شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو اس دوسرے بند کی تشریح یوں ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی فوج کے پاس پہنچے تو سوال کرتے کرتے جھجکنے لگے کہ کیسے دشمن سے کسی بات کی درخواست کروں گا. ان کی غیرت انہیں دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے اپنی التجا دشمن کے سامنے رکھتے ہوئے شرم کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، یعنی وہ زرد ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ شرما گئے کہ میں کیوں دشمن سے کوئی التجا کر رہا ہوں. لیکن جو چھوٹے بچے کی شدت کی تڑپ تھی، پیاس کی، اس وجہ سے ان سے رہا نہ گیا. تو شرم سے اب ان کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ گیا. بہرحال انہوں نے بچے کے چہرے سے چادر ہٹا لی اور آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگے کہ میں یہ بچہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. میرا یہ بچہ جس کا نام اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پیاسا ہے اور تمہارے پاس پانی مانگنے کے لیے آیا ہے. تو اب بچے کا سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ میں اس بچے کو لایا ہوں اور اس غرض سے لایا ہوں تاکہ تم اس کو پانی دے دیں. تو یہ دو بند جو ہے تو ان کی جو تشریح ہے یہ آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اور بھی اس کی تشریح جو ہے آگے کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.